السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 27 سورۃ الواقعہ، آیات مقدسہ 58 تا 62 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ دروس میں بڑی ترتیب کے ساتھ ہم نے 3 جماعتوں کا تعارف سنا ہے۔ اللہ رب العزت نے رہنمائی ارشاد فرمائی ہے۔ ایک جماعت وہ ہے جو السابقون السابقون ہے، ایک جماعت وہ ہے جو اصحاب الیمین ہے، اور ایک جماعت اصحاب الشمال۔ اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت واقعہ ہوگی، دنیا کے اندر بھی جب تبدیلیاں آئیں گی، انقلابات آئیں گے، اور پھر اسی طرح جب بڑا ایک روز جزا یوم الدین، قیامت کا روز قائم ہوگا، تو 3 جماعتیں ہوں گی۔ دنیا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تمام انبیاء علیہم الصلاۃ، خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو تحریک حنیفی کا آغاز ہوتا ہے، اور بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل 2 شاخوں کا آغاز ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہ تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کی جماعتیں وہ السابقون السابقون ہیں، جو قائدین ہیں، جو لیڈر ہیں۔ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر جو جماعت جد و جہد کرے گی، انسانوں کو غلامی سے نکالے گی، جہالت سے نکالے گی، ظلم سے نکالے گی، اور قیادت والا کردار ادا کرے گی، تو وہ السابقون السابقون ہیں۔ دوسری وہ جماعت ہوتی ہے جو اس سچی جماعت کے معاون ہوتے ہیں، ان کے بازو ہوتے ہیں، وہ بھی جد و جہد کرتے ہیں، ان کو دایاں ہاتھ اللہ نے قرار دیا ہے، وہ اصحاب الیمین ہیں، وہ دائیں طرف والے ہیں۔ اور ایک تیسری جماعت جو ان دونوں جماعتوں کے مقابلے میں ہے، وہ شیطانی جماعتیں ہیں۔ وہ سوسائٹی پر ظلم قائم رکھنا چاہتی ہیں، لوگوں کو غلام رکھنا چاہتے ہیں، انسانیت کو اللہ سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ اصحاب الشمال ہیں۔ ان تینوں جماعتوں کا ذکر اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اور تیسری جماعت اصحاب الشمال، جہنم میں ان کی مہمانی کیسے ہوگی؟ اللہ رب العزت نے وہ سارا سخت ماحول ارشاد فرما کے آخر میں ارشاد فرمایا تھا، نحن خلقناکم
فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، آپ سچ کیوں نہیں مانتے؟ اللہ رب العزت دلائل سے بات کرتے ہیں، کبھی چیزیں فورس نہیں کرتے، ٹھونستے نہیں ہیں۔ اگلے 4 قسم کے دلائل اللہ دیتے ہیں، سوالیہ انداز میں سوال ارشاد فرماتے ہیں، اور 4 قسم کے دلائل ہیں اس رکوع میں، وہ ترتیب سے ہم ان دلائل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں افرأیتم ما تمنون، اے لوگو، اے اصحاب الشمال، تم غور نہیں کرتے؟ ما افرأیتم، بس تم دیکھتے نہیں ہو، ما تمنون، جو تم پانی ٹپکاتے ہو۔ پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں پیدا کیا، اب اللہ اس کی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ ایک میاں بیوی جب ملتے ہیں اور سلسلہ اولاد شروع ہوتا ہے، بچے کی ولادت کا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے وہ ایک پانی کے قطرے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ جو پانی کا قطرہ پیدا کیا تو کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ کون ہستی ہے؟ اللہ ہے۔ پھر اس پانی کے قطرے سے، ایک منی کے قطرے سے جو اولاد پیدا ہوئی، اس پہ تم توجہ نہیں کرتے؟ یہ وہ حقائق ہے جس کا تعلق انسانی فطرت سے ہے، حیوانی فطرت سے ہے، جس کا تعلق اس کی نشو و نما سے ہے کہ ایک بچے کی ولادت کیسے ہوتی ہے۔ اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا تم اس کو بناتے ہو، پیدا کرتے ہو، یا ہم بنانے والے ہیں؟ یہ انسان، یہ حیوانات اور جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کا خالق کون ہے؟ تمہاری اندر یہ حیثیت ہے؟ تم خود اگر غور کرو تو تم کیا ہو؟ پیدا ہونے سے پہلے ایک ماں کے پیٹ میں 9 ماہ بچہ رہتا ہے اور آغاز اس کا ایک قطرے سے ہوتا ہے، تو یہ وہ پروسیس ہے جس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ یا تو یہ ہے کہ دنیا میں ایسے ہی جوان پیدا ہو گئے ہو، تم دنیا میں آج جو متکبر ہو گئے ہو، بڑا غرور اور فخر کرتے ہو اور اپنے پیدا کرنے والے کو بھول گئے ہو، تم خود ایسے ہی 40 سال 50 سال 60 سال کی عمر میں آ گئے ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ انسانی فطری تقاضا ہے کہ وہ ایک پروسیس سے دنیا میں آیا ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے ٹھہرا لیا تمہارے درمیان موت کو، قدرنا، ہم نے مقرر کر دیا۔ تقدیر کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت کے جو ضابطے، جو سسٹم اللہ نے طے کر دیا ہے، اللہ کے علم میں ہے، اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تقدیر کا مفہوم بھی غلط بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ نے کوئی بھی کام سسٹم کے بغیر نہیں کیا، ہر کام سسٹم کے اندر رہ کے کیا۔ وہ سسٹم جو اللہ نے طے کر دیا اسی کو قدرنا کہتے ہیں۔ تو اللہ نے تو ایک آپ کی پیدائش کا سسٹم بنا دیا ہے، پھر موت، تو پہلے ایک قطرہ سے آغاز ہوا اور پھر سارے مراحل ہوئے، پھر موت آ گئی۔ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، اور ہمیں کوئی عاجز نہیں کر سکتا، ہم عاجز نہیں ہیں۔ اللہ کو عاجز کون کر سکتا ہے؟ یہ سارے تو اللہ کے اختیارات ہیں۔ جتنے ماں کے پیٹ کے نشو و نما کے مراحل ہیں اور ولادت کے بعد کے مراحل ہیں، یہ سب اگر اللہ کر سکتے ہیں
تو کیا تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ پیچھے جو دعویٰ کیا تھا انہوں نے کہ یہ کیا طریقہ کار ہے ان کا، اور یہ کہتے ہیں اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ۔ یہ جو دعویٰ ہے ان کا کہ ہم مٹی میں چلے جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، دوبارہ کیسے اٹھیں گے، یہ بوگس دعویٰ ہے ان کا۔ اللہ فرماتے ہیں کو ہمیں عاجز کر سکتا ہے عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس بات سے کہ اللہ تبدیل کرتے ہیں تمہاری طرح لوگوں کو، ایک تو جیسے تم لوگ ہو اس طرح اللہ لوگوں کو تبدیل کرتے ہیں، اور ایک انسان جب غور کرتا ہے تو اس کی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں تھا تو کیا حالت تھی، تفصیلات ہیں اس کی۔ پیدا ہوئے تو جیسے ایک چھپکلی کا بچہ ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ دنیا میں پیدا ہو گیا، آ گیا، کیا حالت ہے اس کی، اور پھر چلتے چلتے لڑکا پن آیا، جوانی آئی، اللہ نے عقل و شعور دیا، فہم دیا، وغیرہ وغیرہ، اور آج یہ شخص متکبر ہو کر اس خالق کو بھول گیا ہے۔ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تمہیں اٹھا کر کھڑا کر دیں گے اس طرح وہاں سے جہاں تم جانتے نہیں ہو۔ یہ پوری جو نشو و نما ہے، پورا ارتقائی سفر ہے یہ اللہ کے پاس، پھر موت آئی، پھر دوبارہ اللہ اٹھائیں گے، تم جانتے نہیں ہو، لیکن ایک بات تو جانتے ہو وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور البتہ تحقیق تم جو پہلی دفعہ تمہاری اٹھان ہوئی، یعنی ماں کے پیٹ سے لے کر آگے جتنا نشو و نما ہے، ارتقائی سفر ہے، وہ تو تمہیں پتہ ہے نا، وہ تو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ ہر شخص کا جتنا ارتقائی سفر ہے وہ اس کے والدین کے سامنے ہے، پھر اس کے والدین کے سامنے ہے، جنہوں نے اس کو ماں کے پیٹ میں پالا، اس کی حفاظت کی، بعد میں ولادت ہوئی، پھر نشو و نما سے گزرا، یہ سارے مراحل ان کے علم میں ہیں، ان کی پرورش کی صلاحیت بھی اللہ نے دی ہے، تو یہ سب کچھ تم جانتے ہو۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، تو پھر اللہ پر یقین نہیں کرتے، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، پھر کیوں تم یاد نہیں کرتے؟ سبحان اللہ، اللہ نے دلائل دیے، اور دلائل دینے کے بعد آخر میں پھر بڑے سوالیہ انداز میں، بڑا خوبصورت انداز ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر کیوں تم یاد نہیں کرتے، کیوں تم اس خالق کی پہچان پیدا نہیں کرتے؟ یہ ایسی ہے جسے کسی بچے کو سمجھانا۔ میرے عزیزوں، اس سے خوبصورت انداز کیا اللہ کا ہو سکتا ہے؟ اللہ ہمیں اس سچی رہنمائی کو سمجھنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ عید کے ایام ہیں، سب کے لیے دعائیں ہیں، اللہ سب کی قربانیاں قبول فرمائے، عبادات قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں تقوی اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔